اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں معیشت کے معنی جاننے کی کوشش کی اور ہم نے اس بات کو جانا کہ معیشت سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جن پر زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام وسائل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کون کون سے وسائل پیدا کیے، ہم آج اس ایپیسوڈ میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے قبل ہی انسان کی زندگی گزارنے کے تمام وسائل پیدا کر دیے، جس کا تذکرہ حدیث پاک میں تفصیل سے آتا ہے۔ المستدرک حاکم حدیث نمبر 3997 میں اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ مین پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور ان میں جتنے بھی منافع ہیں سب کو منگل کے دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن درخت، پانی، میدان، آبادیاں اور جنگل پیدا کیے، اور جمعرات کے دن آسمان بنایا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے بنائے، حتیٰ کہ اس دن کی صرف 3 ساعتیں باقی رہ گئیں۔ تو ان 3 ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں موت کا وقت بنایا کہ کون کب مرے گا، اور دوسری ساعت میں ہر اس چیز پر آفت پیدا کی جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، اور تیسری ساعت میں آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور اس ساعت کے آخری وقت میں جب چاہا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ تو ناظرین، ہم نے اس بات کو جانا کہ تمام ریسورسز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو ہم پہلے ریسورس زمین کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چونکہ انسان کو زمین پر آباد کرنا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پہلا ذریعہ زمین بنائی اور فرمایا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات، یعنی یہ دونوں چیزیں سکونت اور متاع حیات تمہارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے 2 بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تمام کا تمام اس انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور سورۃ الحجر آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے۔ ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے قرارگاہ بنایا، زمین کے اندر انسان کے لیے طرح طرح کی روزیاں رکھیں، انسان کا زمین کے ساتھ محبت، پیار، انس اور الفت پیدا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو فطرتی طور پر زمین سے محبت ہے، وہ جس گھر میں رہ رہا ہے اسے اس گھر سے محبت ہے، وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اسے اس ملک سے محبت ہے۔ تو جہاں زندگی گزارنے کے لیے دوسرے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس چیز پر اتفاق ہے کہ ماحول کا پرسکون ہونا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر، زمین میں انسان کے لیے سکون رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی زمین کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سی معدنیات چھپا دی گئیں، بہت سے خزانے رکھ دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہم زمین سے بے شمار تیل نکال رہے ہیں، گیس زمین سے نکل رہی ہے،
اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، جو چیز جس جہاں سے لے کر پیدا کی گئی اس کی خوراک کا انتظام بھی اسی جہاں سے کیا گیا۔ چونکہ انسان کا ظاہری وجود اس جہاں سے لی گئی مٹی سے بنایا گیا، تو اس ظاہری وجود کی جو خوراک ہے اس کا انتظام بھی اسی جہاں سے کیا گیا، یعنی زمین سے۔ تو انسان کی ہم دیکھتے ہیں تمام ظاہری خوراک زمین سے پیدا کی جا رہی ہے، یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سبب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرمائے، اور ان پہاڑوں کے اندر بھی انسان کے لیے برکت رکھتی، طرح طرح کی روزیاں رکھتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے ہم قسم قسم کی معدنیات نکال رہے ہیں، پہاڑوں سے ہم سونا نکال رہے ہیں، ہیرے نکال رہے ہیں، کوئلہ نکال رہے ہیں، نمک نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہاڑوں سے نکال رہے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق تقریباً 60 سے 80% تازہ پانی، فریش واٹر کا جو ریسورس ہے وہ پہاڑ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی انسانی زندگی کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک میں ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس کے اندر سے باہری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر معدنیات، آب ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا ریسورس بنایا وہ زمین، اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔